الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ طلبہ عزیز، تحاوی شریف کے درس نمبر 18 میں شوافع کی اس دلیل کا کہ زائد ناقص سے اولا ہوتا ہے، یعنی 7 مرتبہ دھونے والی روایت 3 مرتبہ دھونے والی روایت سے اولا ہے، کیونکہ اس میں کتے کے جھوٹے کے برتن کو 7 مرتبہ دھونے کا حکم ہے، اور آپ حضرات جن روایتوں سے استدلال فرما رہے ہوں اس میں 3 مرتبہ دھونے کا حکم ہے، اور زائد ناقص سے اولا ہوتا ہے، جس کا جواب یہ دیا گیا تھا کہ اگر زائد کا زائد ہونا وجہ ترجیح بن سکتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مغفل کی روایت 7 مرتبہ دھونے والی روایت سے اولا ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی روایت میں 8 مرتبہ دھونے کا حکم مذکور ہے۔ ہمارے اس اعتراض کا جواب شوافع کی طرف سے یہ کہہ کر دینے کی کوشش کی گئی کہ حضرت عبداللہ ابن مغفل کی روایت کو ہم نے اس لیے ترک کیا، اختیار نہیں کیا کہ اس پر کسی نے عمل نہیں کیا، تو احناف کی طرف سے ان کے اس جواب کا یہ جواب دیا گیا کہ آپ حضرات کا یہ کہنا کہ حضرت عبداللہ ابن مغفل کی روایت پر کسی نے عمل نہیں کیا صحیح و درست نہیں ہے، کیونکہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت پر فتویٰ دیا ہے اور عمل بھی کیا ہے، نیز حضرت امام احمد بن حنبل نے بھی فتویٰ دیا ہے، جیسا کہ روایت نمبر 77 سے ثابت ہوتا ہے۔ حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو خلدۃ عن الحسن قال اذا ولغ الكلب في الاناء غسل 7 مرات والثامنة بالتراب۔ ابو خلدہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت حسن بصری سے الوغ کلب کا مسئلہ دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھو اور 8ویں مرتبہ مٹی سے مانجھو۔ طلبہ عزیز، روایت میں مذکور ابو داؤد سے مراد سلیمان الطیالسی ہیں، اور اصل راوی کا نام بعض نسخوں میں ابو حرہ اور بعض میں ابو حیوہ اور بعض میں ابو خلدہ ہے، کما فی نخب الافکار و امان الاحبار وفی نسختکم ہذہ۔ آئیے اب اس کے بعد آگے کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ وَأَمَّا النَّظْرُ فِي ذَلِكَ فَقَدْ كَفَانَا الْكَلَامَ فِيهِ مَا بَيَّنَّا مِنْ حُكْمِ اللُّحْمَانِ فِي بَابِ سُورِ الْهِرِّ وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ فِي الْكَلْبِ يَلِغُ فِي الْإِنَاءِ أَنَّ الْمَاءَ طَاهِرٌ وَيُغْسَلُ الْإِنَاءُ 7 وقالوا انما ذلك تعبد تعبدنا به في الآنية خاصة، فكان من الحجة عليهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحياز التي تردها السباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا،
فقد دل ذلك أنه إذا كان دون القلتين حمل الخبث ولولا ذلك لما كان لذكر القلتين معنى ولكان ما هو أقل منهما وما هو أكثر سواء فلما جرى الذكر على القلتين ثبت أن حكمها خلاف حكم ما هو دونهما فثبت بهذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ألوغ الكلب في الماء ينجس الماء وجميع ما بينا في هذا الباب هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. البتہ نظر و فکر کے طور پر اس سلسلے میں وہ کلام کافی ہے جو باب سورہ ہر میں گوشتوں کے سلسلے میں بیان کیا گیا۔ بعض لوگوں نے کتے کے بارے میں جب کہ وہ برتن میں منہ ڈال دے یہ بات کہی کہ پانی تو پاک ہے مگر برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے گا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ حکم تعبدی ہے جس کو ہم خاص طور پر برتنوں کے سلسلے میں بطور تعمیل ادا کریں گے۔ ان کے خلاف ہمارے پاس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بطور دلیل موجود ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان جوہروں اور جھیلوں کے متعلق جن پر درندوں کی آمد و رفت ہوتی تھی دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا، کہ جب پانی 2 قلوں کی مقدار کو پہنچ جائے تو وہ نجاست کو نہیں اٹھاتا ہے۔ تو اس ارشاد سے یہ دلالت پائی گئی کہ جب پانی 2 مٹکوں 2 قلوں سے کم ہوگا تو نجاست کو اٹھائے گا، یعنی ناپاک ہوگا۔ اگر یہ بات تسلیم نہ کی جائے تو قلوں اور مٹکوں کے تذکرے کا کوئی معنی اور مطلب ہی نہیں ہوگا، اور اس صورت میں اس سے کم اور زیادہ دونوں حکم میں یکساں ہوں گے۔ پس جب 2 قلوں کا تذکرہ فرمایا گیا تو اس سے ثابت ہو گیا کہ ان کا حکم ان سے کم پانی کے حکم کے خلاف ہے۔ پس اس قول رسول سے ثابت ہو گیا کہ کتے کا پانی میں منہ ڈالنا پانی کو پلید و ناپاک کر دے گا، اور اس باب میں ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کا قول ہے۔ طلبہ عزیز، عبارت اور اس کے ترجمے کے بعد ما فی العبارت کی وضاحت یہ ہے کہ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عبارت وَأَمَّا النَّظْرُ فِي ذَلِكَ فَقَدْ كَفَانَا الْكَلَامَ فِيهِ مَا بَيَّنَّا مِنْ حُكْمِ اللُّحْمَانِ فِي بَابِ سُورِ الْحِرْ میں اپنی نظر کو پیش فرمایا، جسے ہم نظر طحاوی کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ مسئلہ سورہ حرہ میں یہ بات گزر چکی کہ خنزیر کے جھوٹے سے بھی برتن ناپاک ہو جاتا ہے اور 3 مرتبہ دھو دینے سے پاک ہو جاتا ہے، جبکہ وہ سورہ کلب کتے کے جھوٹے سے زیادہ غلیظ ہے۔ تو سورہ کلب سے برتن کو 3 مرتبہ دھونے سے وہ کیوں کر پاک نہیں ہوگا؟ تو لازماً یہی کہنا ہوگا کہ سورہ کلب سے برتن کو 3 مرتبہ دھونے سے وہ پاک ہو جائے گا،
اور یہ 3 مرتبہ دھونا واجب ہے، اور 7 مرتبہ دھونا اور مٹی سے رگڑنا زیادہ سے زیادہ استحباب کے درجے میں ہوگا، اور بس۔ عبارت کا یہ جز وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ فِي الْكَلْبِ يَلِغُ فِي الْإِنَاءِ أَنَّ الْمَاءَ طَاهِرٌ وَيُغْسَلُ الْإِنَاءُ 7 وَقَالُوا إِنَّمَا ذَلِكَ تَعَبُّدٌ تُعَبِّدْنَا بِهِ فِي الْآنِيَةِ خَاصَّةً سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کتے کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک۔ اس سلسلے میں 2 مذہب باب کے آغاز میں بیان کیے گئے تھے۔ مذہب اول حضرت امام مالک، امام اوزاعی اور اصحاب ظواہر کا، کہ ان کے نزدیک کتے کا جھوٹا پاک ہے۔ مذہب ثانی ائمہ ثلاثہ مراد حضرت امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور جمہور کا، کہ ان کے نزدیک کتے کا جھوٹا ناپاک ہے۔ مالکیہ پر احناف کی طرف سے یہ اشکال کیا گیا کہ آپ حضرات کے نزدیک کتا پاک ہے، اس کا جھوٹا بھی پاک ہے، تو یہ کیسی عجیب بات ہے کہ آپ کتے کے جھوٹے کے برتن کو 7 مرتبہ دھونے اور 8ویں بار مٹی سے مانجھنے کا حکم دیتے ہوں۔ جو چیز پاک ہے اس کو غلیظ نجاستوں سے بھی زیادہ اہتمام سے دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یا تو تم کتے کے جھوٹے کو ناپاک کہو یا پھر دھونے کے حکم سے رجوع کر لو۔ احناف کے اسی اشکال کا جواب مالکیہ کی طرف سے یہ دیا جا رہا ہے کہ انما ذلک تعبد تعبدنا به فی الآنیۃ خاصۃ، کہ دیکھیے حکم شرعی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حکم شرعی عقلی، دوسری حکم شرعی تعبدی۔ حکم شرعی عقلی میں اصول و قواعد کا دخل ہوتا ہے، اور حکم شرعی تعبدی میں اصول و قواعد کا دخل نہیں ہوتا ہے۔ تو کتے کے پاک ہونے کے باوجود اس کے منہ ڈالے ہوئے برتن کو 7 مرتبہ دھونے کا جو حکم ہے وہ حکم تعبدی ہے، حکم شرعی عقلی نہیں ہے۔ اس لیے تم احناف وغیرہ کا یہ اشکال صحیح و درست نہیں ہے۔ اس کے بعد کی عبارت فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سُئِلَ عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِي تَرِدُهَا السِّبَاعُ فَقَالَ اذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا سے مالکیہ کو جواب دیا گیا کہ تم نے کہا کہ کتا درندوں میں سے ایک درندہ ہے اور اس کا جھوٹا پاک ہے، جبکہ حدیث قلتین میں درندوں کے جھوٹے کو ناپاک ثابت کیا گیا، اور وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگلوں کے ان جھیلوں کے بارے میں دریافت کیا گیا جن پر درندوں کی آمد و رفت ہوتی تھی اور وہ اس سے پانی پیتے تھے، تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا جب پانی 2 کلے کی مقدار کو پہنچ جائے تو وہ نجاست کو نہیں اٹھاتا ہے، یعنی ناپاک نہیں ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پانی کی مقدار اس سے کم ہو اور درندے اس میں منہ ڈال دے تو وہ ناپاک ہوگا، اور کتا بھی درندوں میں سے ہیں تو اس کے منہ ڈالنے سے بھی پانی ناپاک ہوگا۔ بعض اہل علم حضرات یہ فرماتے ہیں
کہ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مالکیہ کے خلاف جو حدیث قلتین کو پیش فرمایا ہے وہ صحیح و درست نہیں ہے، کیونکہ مالکیہ کے نزدیک تغیر احد الاوصاف سے پہلے پانی ناپاک ہوتا ہی نہیں ہے۔ تغیر احد الاوصاف سے پہلے پانی ناپاک ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے ان کے نزدیک حدیث قلتین قابل استدلال نہیں ہیں۔ نیز مختلف اضطراب کی بنا پر خود حنفیہ کے نزدیک یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے، اور یہ حدیث ضعیف بھی ہے۔ اسی طرح مالکیہ کے نزدیک بھی حدیث قلتین ضعیف ہے۔ لہٰذا مالکیہ کی طرف سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس دلیل پر تم راضی نہیں ہو اس پر ہمیں رضامند ہونے کے لیے کیوں مجبور کر رہے ہو؟ یہ تو توجیہ القول بما لا یرضی بہ القائل کے قبیل سے ہوا، مگر اس حقیر کے نزدیک اس کی آسان سی توجیہ یہ کی جا سکتی ہے کہ حدیث قلتین کے اضطراب و ضعف سے قطع نظر کرتے ہوئے اتنی بات تو تمام روایتوں سے ثابت ہوتی ہے کہ حدیث میں مقدار قلتین کی یہ پابندی اس سے کم مقدار پانی کے فرق کو ظاہر کرنے کے لیے لگائی گئی ہے، ورنہ درندوں کے آمد و رفت اور ان کے پانی پینے سے اگر کوئی فرق نہیں پڑتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جواب میں ایک خاص مقدار کی پابندی کیوں لگاتے، بلکہ صرف اتنا فرما دیتے وہ پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدار خاص یعنی قلتین کو ذکر کرنے سے یہ ظاہر ہو گیا کہ اس سے کم پانی کا حکم الگ ہوگا، اور وہ ہے پانی کا ناپاک ہونا۔ اور کتا جب درندوں کا حکم رکھتا ہے تو اس کا جھوٹا کیوں ناپاک نہیں ہوگا؟ پس ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گیا کہ الوغ کلب کتے کے برتن میں منہ ڈالنے سے پانی اور برتن ناپاک ہوں گے، اور یہی حکم حضرت امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد کے قول سے ثابت ہوتا ہے۔ الحمدللہ باب سورہ کلب ختم ہو گیا۔ اکتفی علی ھذا واللہ اعلم بالصواب وعلمہ اتم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔